بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ تقدیر اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ کوئی اتنی گہری اور باریک بات نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ تقدیر کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کی باریکی میں جائیں گے تو آپ الجھ جائیں گے، آپ پھنس جائیں گے، آپ اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ اور تیسری چیز، اگر آپ اس پر بحث اور مباحثہ کریں گے، مناظرہ کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ تین اصول علماء نے اس کے لیے وضع کیے ہیں۔ آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ سکتی تقدیر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر یہ میرے پاس موبائل پڑا ہے، یہاں پہ سامنے کوئی بچہ بیٹھا ہے، میں یہاں موبائل رکھ دیتا ہوں، تو اب میرے علم میں ہے کہ یہ بچہ کیا کرے گا۔ بچہ اس موبائل کو اٹھا لے گا، لیکن بچے کو کسی نے فورس نہیں کیا، جبرن نہیں اس نے اٹھایا، اس نے اپنی مرضی سے یہ عمل کیا ہے۔ بچے نے موبائل کو اٹھایا اپنی مرضی سے، لیکن مجھے یہ پہلے سے علم تھا کہ یہ بچہ موبائل اٹھائے گا۔ اب اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ ازلی ہے اور ابدی ہے، اول سے لے کر ابد تک سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کیا کچھ ہونا ہے، کس نے کب کیا کرنا ہے۔ جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ لیکن جب انسان عمل کرے گا تو وہ اپنی مرضی سے کرے گا، کوئی اس کے اوپر جبر نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر زور اور زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی فجر کے وقت گرم بستر کو چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو اس کے اوپر کسی نے جبر نہیں کیا، کسی نے اس کے اوپر فورس نہیں کیا کہ اٹھو۔ وہ اپنی مرضی سے بستر چھوڑا، اس نے اپنی مرضی سے اس نے وضو کیا اور مسجد میں آیا۔ اسی طریقے سے جو رات بھر فحاشی اور عریانی کے اڈے پہ رہا، خواب غفلت میں جس نے رات بسر کر دی، اس کے اوپر بھی کسی نے فورس نہیں کیا، اس کے اوپر بھی کسی نے بندوق تان کے نہیں کروایا اس سے کہ تو یہ کام کر، تو فحاشی کے اڈے پہ جا، ساری رات فحاشی اور عریانی میں گزار دی تو نے۔ کسی نے اس کے اوپر زور زبردستی نہیں کی، اس نے جو کیا اس نے اپنی مرضی سے کیا۔ اب جو وہ کام کر رہا ہے وہ کر اپنی مرضی سے رہا ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ یہی تقدیر ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور ہم تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے اقدس غضبناک ہو گیا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اناروں کا رس کسی نے نچوڑ دیا آپ کے رخسار مبارک پر، اتنا سرخ ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا کیا میں اس لیے تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں؟ کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ تم تقدیر میں بحث اور مباحثہ کرو؟ تو میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کا علم ہے۔ انسان جو کرے گا وہ اپنی مرضی سے کرے گا، لیکن انجام جو اس کا ہوگا وہ مقدر ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، تو 4 چیزیں وہ لکھتا ہے۔ پہلی چیز رزقہ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ۔ تو 4 چیزیں وہ لکھتا ہے۔ ایک لکھتا ہے کہ اس کا رزق، دنیا میں اس نے کتنا رزق کھانا ہے۔ اب جو اس نے رزق کھانا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، اس کا مقدر ہے، اس کا نصیب ہے، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ دوسری چیز، اس نے مرنا کب ہے، رزق کے متعلق لکھ دیا گیا،
موت کے متعلق لکھ دیا گیا، وَعَمَلَهُ، اور اس کے اعمال لکھ دیے گئے، شقیٌ او سعید، یہ خوشبخت ہے یا بدبخت ہے۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو فرشتہ جو ہے وہ یہ 4 چیزیں لکھ رہا ہے کہ بچہ دنیا میں آئے گا، کتنا عرصہ زندہ رہے گا، کتنا رزق کھائے گا، کیا اعمال کرے گا، خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہے وہ فرشتہ اس کے گلے میں وہ ایک تختی ڈال کے چلا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص ساری زندگی برے اعمال کرتا رہتا ہے، ساری زندگی برائی میں گزار دیتا ہے، لیکن آخر میں اس کا انجام جو ہے وہ ایمان پہ ہوتا ہے، اس کا آخری عمل جو ہوتا ہے وہ اہل ایمان والا ہوتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی اچھے اعمال کرتا ہے لیکن اس کا انجام برائی پہ ہو جاتا ہے، خاتمہ ایمان بالخیر نہیں ہوتا۔ تو یہ مقدر تھا اس کا، کوئی بھی کسی بھی طریقے سے جو تقدیر ہے وہ ٹال نہیں سکتی۔ اگر کوئی شر پہنچنا تھا تو وہ پہنچ کے رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی برائی پہنچنی تھی اور وہ نہیں پہنچی، اور کوئی بھلائی پہنچنی تھی، کوئی خیر آنی تھی اور وہ نہیں آئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو تیرے حصے میں لکھ دیا گیا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا، چاہے وہ خیر میں سے ہے یا شر میں سے ہے۔ کوئی بھی چیز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی ماں سوائے اس کے کہ دعا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضاء کو کوئی چیز بھی نہیں ٹال سکتی ماں سوائے